لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه الآدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله عوس الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على النبي المكي المدني الأمي القرشي الهاشمي الأبطهي التحامي أصله أصيل وفرحه طويل وكنبه كهيل وخلقه عظيم المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. صلوات. حاضرین گرامی قدر معزز سامعین کرام اور عزیزداران مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، سب سے پہلے میں اپنی طرف سے اور آپ تمام حاضرین و سامعین کی طرف سے بارگاہ امام زمان میں ان کے جد امجد مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے شب ضربت اور ایام شہادت کی مناسبت سے پرسا اور تسلیت پیش کرتا ہوں۔ ثانیاً میں اپنی طرف سے آپ تمام حضرات کی خدمت میں ایام شہادت امام علی کی مناسبت سے پرسا اور تسلیت پیش کرتا ہوں۔ میں نے سورہ رحمان سے ابتدائی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ آپ حضرات سورہ رحمان کو تلاوت کرتے رہتے ہیں کہ جس میں خداوند عالم نے کچھ حقائق سے پردے اٹھائے ہیں اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن۔ رحمان وہ ہے جس نے تعلیم قرآن دی، خلق الانسان اور انسان کو خلق کیا، وعلمہ البیان اور قابل گویائی بنایا۔ عزیزان گرامی، اگر آپ ان 4 آیتوں کی صورت کو دیکھیں گے اور ان کی ترتیب کو دیکھیں گے تو اللہ یہاں سب سے پہلے اپنی رحمانیت کو پیش کر رہا ہے۔ کسی کو بھی شک نہیں ہے کہ وہ خداوند عالم رحمان ہے، لیکن اپنی رحمانیت کے تقاضے کے تحت وہ کہتا ہے کہ علم القرآن، چونکہ میں رحمان ہوں لہٰذا میں نے قرآن کی تعلیم دی، خلق الانسان اور انسان کو خلق کیا، اور جب خلق کیا تو علمہ البیان، اس کو قابل بیان بنایا، یعنی اس کو بولنا سکھایا۔ عزیزو، جو ان آیات کی ترتیب دکھائی دیتی ہے وہ ہمارے معاشرے کی ترتیب سے تھوڑا سا بدلی ہوئی ہے۔ ہمارے یہاں ترتیب یہ ہے کہ رحمان تو ہمیشہ اول ہے ہی، خداوند عالم کا نام سب سے پہلے ہے، لہٰذا الرحمن اپنی جگہ پہ ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں جو ہم مشاہدہ کرتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں پہلے بچے پیدا ہوتے ہیں اور جب وہ متولد ہو جاتے ہیں اور پیدا ہو جاتے ہیں پھر وہ بولنا سیکھتے ہیں، یعنی پہلے نمبر پہ آتی ہے ان کی پیدائش اور پھر نوبت آتی ہے ان کے بولنے کی، اور جب وہ بولنا سیکھ جاتے ہیں تو اگر والدین کے اندر ذوق قرآنی پایا جائے تو پھر ان کی قرآن کی تعلیم کا انتظام کیا جاتا ہے، اور یہ تیسرے مرحلے میں ہوتا ہے، یعنی پہلے پیدائش ہوتی ہے،
پھر وہ بولنا سیکھتا ہے اور پھر قرآن کی تعلیم لیتا ہے۔ مگر ان آیات کے اندر خداوند عالم نے جو ترتیب رکھی ہے وہ تھوڑی سی بدلی ہوئی ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں، رحمانیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ تعلیم قرآن کا تذکرہ پہلے کر رہا ہے، خلقت انسان کا تذکرہ اس کے بعد ہے، اور علامہ البیان کی نوبت اس کے بھی بعد میں چلی جاتی ہے۔ میں کہوں گا میرے اللہ تو انسان کی بات کر رہا ہے، جبکہ انسان کے یہاں پیدائش پہلے ہے، پھر بولنا ہے، اور پھر قرآن کی تعلیم ہے، اور تو کہہ رہا ہے کہ نہیں، تو نے پہلے قرآن کی تعلیم دی اور پھر انسان کی خلقت کا ذکر کیا اور پھر بولنے کا آواز آئی کہ تمہیں معلوم نہیں ہے تم انسان ہو، اور اس آیت کے اندر جو ہم لفظ استعمال کر رہے ہیں وہ الانسان ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس انسان اور الانسان میں کیا فرق ہے؟ تو ہر زبان کے اندر اپنی اپنی گرامر ہوتی ہے، اور جب ہر گرامر کے ہم اسم یا ناؤن کی بات کرتے ہیں اور اس کی تقسیمات میں جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسم کی جب تقسیم ہوتی ہے، ناؤن کی تقسیم ہوتی ہے، تو وہ چند حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہی ناؤن ہے جو کبھی کامن ہو جاتا ہے اور کبھی پراپر ہو جاتا ہے۔ کامن ناؤن کو پراپر بنانے کے لیے ہر زبان میں کچھ قاعدے اور قواعد ہوتے ہیں۔ انگریزی کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے مین کہا تو یہ کامن ناؤن ہے، یعنی کوئی آدمی، لیکن اگر اس کے شروع میں آپ نے ٹی ایچ ای کا اضافہ کر دیا، دا یا دی کا اضافہ کر دیا، تو اب یہ کامن ناؤن پراپر ناؤن ہو جاتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں دا مین تو یہاں پر معلوم یہ ہوتا ہے کہ کوئی خاص انسان ہے۔ اسی طرح سے عربی کے اندر بھی جب کامن ناؤن کو یعنی نکرہ کو پراپر ناؤن بنانا ہوتا ہے، یعنی معرفہ بنانا ہوتا ہے، تو 6 طریقے بتائے ہیں علماء ادب نے اور ادبیات کے ماہرین نے کہ آپ ان کو استعمال کر کے کسی بھی نکرہ کو معرفہ بنا سکتے ہیں، کسی بھی کامن کو پراپر بنا سکتے ہیں۔ ان میں ایک قاعدہ یہ ہے کہ آپ نکرہ کے شروع میں الف لام داخل کر دیجئے، یہ کامن ناؤن پراپر بن جائے گا۔ لہٰذا خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ تم جس کی بات کر رہے ہو، تم ناس کی بات کر رہے ہو، تم اپنے جیسے انسانوں کی بات کر رہے ہو، اور میں یہاں بات کر رہا ہوں الانسان کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نگاہ قدرت میں کوئی ایک خاص انسان ضرور ایسا ہے کہ جو پیدا بعد میں ہوگا، تعلیم قرآن پہلے حاصل کر کے آئے گا۔ لہٰذا آئیے اب تلاشیں یا الرحمن علم القرآن کون ہے؟ اس لیے کہ ہمارے بچے نہیں ہو سکتے، ہماری اولاد نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ پہلے پیدا ہوگی، پھر بولنا سیکھے گی اور پھر قرآن کی تعلیم حاصل کرے گی۔ مگر یہ کون الانسان ہے کہ جو پہلے تعلیم قرآن کو حاصل کر رہا ہے اور پھر اس کے بعد پیدا ہو رہا ہے اور پھر بول کے بتا رہا ہے کہ وہ تعلیم کیا لے کر آیا ہے۔ اب تاریخ کے اوراق کو جو الٹنا شروع کیا قرآن کریم کی آمد کے بعد، تو ہم نے یہ چاہا کہ کوئی ایک الانسان ایسا دکھے کہ جس کے ساتھ خدا کا سلوک یہ ہو کہ تعلیم قرآن اسے پہلے دی جائے اور پیدا اسے بعد میں کیا جائے۔ تو زیادہ تلاشنے کی ضرورت نہ تھی، زیادہ مشکل میں پڑھنے کی ضرورت نہ تھی، اس نے مشکل کشائی کر دی کہ جو آدم سے لے کر خاتم تک ہر نبی کے کام آتا رہا۔ لہٰذا اب جو ہم ایک در پہ گئے اور ہم نے دیکھا کہ کائنات میں وہ مشکل کشا آ رہا ہے جس کا نام ہے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ 13 رجب کو خانہ خدا میں جب آپ تشریف لائے، یہ آپ کی مرکزیت اور آپ کا شرف ہے کہ خانہ خدا کے اندر آپ جنم لے رہے ہیں، اور رہتی دنیا تک یہ شرف اب اور کسی کو ملنے والا نہیں ہے۔ نہ علی سے پہلے کسی کو یہ شرف حاصل ہوا، نہ علی کے بعد کسی کو یہ شرف حاصل ہوگا کہ وہ کعبے کے اندر متولد ہو جائے۔ وہ کعبہ کے جو خانہ خدا ہے، ایک ہم کو وہ صورت دکھائی دیتی ہے کہ جہاں حضرت مریم سے کہہ دیا جاتا ہے کہ ہذا بیت العبادہ لیس بیت الولادہ، یہ عبادت کا گھر ہے، ولادت کا گھر نہیں ہے۔ آپ خدا کے گھر کو چھوڑیے اگر عیسیٰ کو دنیا میں آنا ہے، اور لیکن مولائے کائنات کی پیدائش اسی خانہ خدا میں ہو رہی ہے جو بیت اللہ کہلاتا ہے، جو خانہ خدا کہلاتا ہے، جس کی دیواروں کو حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے بلند کیا ہے۔ اس خانہ خدا میں مولا الموحدین آ رہے ہیں۔ اور عزیزو، جب مولائے کائنات دنیا میں تشریف لے آئے اور اب ادھر پیغمبر اعظم ہے جو منتظر ہیں اپنے دنیا میں آنے کے بعد سے لے کر اب تک کہ میرا وہ وارث اور میرا جانشین، میرا وسیع، میرا ناصر و مددگار آ جائے، تاکہ اس کے ہوش سنبھالنے کے بعد میں اپنی نبوت کا اعلان کروں، میں اپنی رسالت کا اعلان کروں۔ اس لیے کہ نبوت کو ایک شاہد چاہیے ہوتا ہے، رسول کو ایک گواہ چاہیے ہے کہ جو اس کی رسالت کی گواہی دے، اس کی نبوت کی گواہی دے، اور شاہد وہی ہوتا ہے کہ جس نے آنکھوں سے تمام مسائل کو دیکھا ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ عدالت کے اندر جب کوئی مرڈر کا کیس ہوتا ہے یا کوئی مقدمہ چلتا ہے تو جو گواہ لائے جاتے ہیں، پہلی شرط ان سے یہ ہوتی ہے ان کے سامنے، اور ان کے سامنے پہلا مسئلہ یہ رکھا جاتا ہے کہ جب یہ معاملات ہو رہا تھا تو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یا سن کے آئے ہو؟ شاہد کہتا ہے اگر یہ کہہ دے کہ نہیں صاحب مجھ کو ایسا محسوس ہوا یا میں نے ایسا سنا ہے، تو گواہی رد کر دی جاتی ہے۔ لیکن اگر گواہ آ کے یہ کہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس مارے کو دیکھا ہے اور اس واقعے کو دیکھا ہے، تو گواہی قبول کی جاتی ہے۔ لہٰذا پیغمبر اسلام اپنی نبوت کا اظہار کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں، اس لیے کہ پیغمبر دنیا میں آنے کے بعد نبی نہیں بنتے، بلکہ کنتو نبیًا، میں نبی تھا اس وقت بھی کہ جب آدم کہاں تھے؟ پانی اور گل کے درمیان تھے۔
جب روح اور جسم کے درمیان تھے تو یہ پیغمبر یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے درجے پہ فائز ہو چکے تھے، لہٰذا دنیا میں آ کے نبی نہیں بنے، لیکن یہ انتظار ہو رہا ہے کہ وہ شاہد آ جائے، وہ گواہ آ جائے کہ جس نے اس کی نبوت کے تمام واقعات کو دیکھا ہو اپنی آنکھوں سے۔ کہاں؟ عالم انبار میں، عالم ارواح میں، عالم الست میں، کہ جہاں انبیاء سے میثاق لیا جا رہا تھا، اور وہاں پر یہ شاہد تھا کہ پیغمبر اعظم سے بھی گواہی، پیغمبر اعظم سے بھی میثاق لیا جا رہا ہے، اور اس سے بھی میثاق لیا جا رہا ہے کہ یہ جا کے دنیا پہ اپنے پیغمبر کی نصرت کرے گا۔ لہذا پیغمبر اعظم 30 برس تک ابھی خاموش ہیں کہ جب تک مولا کائنات متولد نہیں ہوتے ہیں۔ آج 13 رجب کو مولا کائنات جب دنیا میں آئے تو اب پیغمبر اعظم ہے جو اپنے وارث، اپنے جانشین سے ملاقات کے لیے کعبے کی جانب جا رہے ہیں، اور جیسے ہی پیغمبر کعبے کے نزدیک پہنچے دیوار کعبہ شق ہوتی ہے، اور دیوار کعبہ جیسے ہی شق ہوئی تو کیا دیکھا کہ چچی جان ہے کہ جن کی آغوش میں نومولود مولا المباہدین تشریف فرما ہے۔ ایک مرتبہ ہاتھوں کو بڑھاتے ہیں کہ یہ بچہ میرے حوالے کریے چچی اماں، دیکھوں تو میں یہ کیسا ہے، یہ میرا وارث، میرا جانشین ہے، یہ اللہ کی طرف سے حجت بن کے آیا ہے، ذرا اس کے چہرے کا دیدار تو کروں۔ بی بی فاطمہ بنت اسد نے بچے کو پیغمبر کے حوالے تو کیا، مگر حوالے کرنے کے بعد ایک جملہ یہ کہا کہ نبی خدا میں تھوڑا سا پریشان ہوں۔ اے بی بی آپ کیوں پریشان ہیں؟ پریشان اس لیے ہوں کہ جب سے اس بچے نے دنیا میں جنم لیا ہے 3 روز ہو گئے ہیں، اس نے ابھی تک اپنی آنکھیں نہیں کھولی ہیں، میں پریشان ہو رہی ہوں کہ یہ اپنی آنکھیں کیوں نہیں کھولتا۔ پیغمبر اعظم نے کہا کہ لاؤ اس بچے کو میرے حوالے کر دو، اور تاریخ بتاتی ہے کہ مولا المباہدین کو پیغمبر کے حوالے کیا، اور اب جو امامت نے رسالت کے ہاتھوں کی گرمی کو محسوس کیا، فوراً آنکھیں کھول دی، اور آنکھیں کھول کے سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پہ سلام ہو، اے اللہ کے نبی آپ پہ سلام ہو، میں آیا ہوں آپ کا گواہ بن کے، آپ اگر چاہیں تو میں توریت پڑھ کے سناؤں۔ اور توریت کو پڑھ کے سنایا۔ جب توریت ختم ہوئی تو پیغمبر اعظم کیا فرماتے ہیں کہ توریت تو ایسے پڑھ رہے ہو کہ جیسے موسیٰ بھی نہیں پڑھتے تھے، ان سے بہتر تم نے پڑھا ہے۔ آپ ہزاروں مرتبہ اس واقعے کو سنتے رہتے ہیں۔ زبور پڑھ کے سنائی تو کہا داؤد سے بہتر پڑھی، انجیل سناتے ہیں تو کہا تم نے عیسیٰ سے بہتر پڑھی، اور اب قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے تو فرماتے ہیں قرآن تو ایسے پڑھتے ہو جیسے میں پڑھتا ہوں۔ عزیزو ابھی قرآن کریم نازل ہی نہیں ہوا ہے، ابھی پیغمبر اعظم نے اپنی نبوت کا اعلان ہی نہیں کیا ہے، ابھی پیغمبر اعظم غار حرا کی طرف گئے ہی نہیں ہیں، ابھی مولا المباہدین کا سن 10 برس کا ہوا ہی نہیں ہے کہ جو قرآن آنا شروع ہو، مگر پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن تو ایسے پڑھتے ہو جیسے میں تلاوت کیا کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بظاہر قرآن شب قدر میں نازل ہوگا کہ جب پیغمبر اپنی نبوت اور رسالت کی گواہی لے لیں گے اور رسالت کا اعلان کر دیں گے، مگر یہ قرآن ان نبی اور علی کو اس وقت دے دیا گیا تھا کہ جب عالم انوار میں ایک کو رسالت ملی اور ایک کو امامت ملی ہے، ایک کو قاری قرآن بنایا گیا ہے اور ایک کو تائید کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ جب یہ قرآن پڑھیں تو تم تائید کرنا۔ اور عزیزو آپ کو معلوم ہے کہ مولا المباہدین نے جو قرآن کی تلاوت شروع کی وہ الحمد سے شروع نہیں کی ہے، جو ہمارے سامنے قرآن کریم فعلی اور موجودہ قرآن کریم ہے، ہم اس کے قائل نہیں ہے کہ معاذ اللہ اس میں کوئی تحریف ہوئی ہے، وہی قرآن ہے جو پیغمبر وقت آخر امت کے حوالے کر کے گئے ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی ہے، کوئی کاستی نہیں ہوئی ہے، جیسا پیغمبر قرآن چھوڑ کے گئے تھے ویسے ہی آج تک ہے اور قیامت تک رہے گا، اس لیے کہ یہ اس کی حفاظت کا وعدہ خداوند عالم کا ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے، ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ لیکن قرآن فعلی جو ہے مولا کائنات نے اس کی تلاوت نہیں کی کہ الحمد سے شروع کریں اور والناس پہ تمام کر دیں۔ میں نے کہا کہ مولا کائنات نے اگر یہ فعلی قرآن نہیں پڑھا تو شاید ویسا قرآن پڑھا ہو جیسا اتر کے آیا ہے، یعنی سب سے پہلے اقرأ بسم ربک الذی خلق سے شروع کیا ہوگا اور سورہ نصر کے اوپر تمام کیا ہوگا، مگر جو تاریخ کے اوراق الٹا تو دیکھا نہ تو ترتیب نزولی کے اعتبار سے قرآن پیغمبر اعظم کے اس جانشین نے سنایا، نہ قرآن فعلی کے اعتبار سے تلاوت ہو رہی ہے، بلکہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے سورہ مومنون کے ذریعے۔ پہلی آیت جو مولا المباہدین کے دہن مبارک سے صادر ہو رہی ہے اور آپ قرات و تلاوت کر رہے ہیں قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گیا، مومن کامیاب ہو گیا۔ اور کون ہے مومن؟ اس کی جو علامات سورہ مومنون کے اندر آئی ہیں وہ سب پیغمبر اعظم کے اس جانشین نے پڑھ کے بتائی۔ میں اکثر سوچتا رہتا تھا کہ مولا کائنات کسی دوسرے سورے کا بھی انتخاب کر سکتے تھے، کیا وجہ ہے کہ مولا کائنات آنے کے بعد قرآن کی جب تلاوت کرتے ہیں تو سورہ مومنون سے آغاز ہو رہا ہے؟ جواب خود ہی مل گیا کہ مولا یہ بتانا چاہتے تھے کہ مومنین خوش ہو لیں کہ امیر المؤمنین آ چکا ہے، مومنین خوش ہو لیں کہ امیر المؤمنین آ چکا ہے، اور مومن اپنے آپ کو آمادہ کر لے کہ جو مجھ کو امیر المؤمنین سمجھتا ہے، اپنا امام بنانا چاہتا ہے، وہ اپنے اندر یہ صفات پیدا کرے جو سورہ مومنون کے اندر آئی ہیں اور جو مومن کی علامتیں اور نشانیاں ہیں۔ لہٰذا یہ پیغام بھی ہے اور یہ مجدہ بھی ہے، یہ خوشخبری بھی ہے اور میسج بھی ہے کہ ہم اپنے اندر ایمان کو پیدا کریں تاکہ امیر المؤمنین ہمارا امام ہو جائے اور ہم خوش ہو جائیں کہ 13 رجب کو وہ آ چکا ہے کہ جس کا انتظار انبیاء کو ہے، جس کا انتظار اوصیاء کو ہے، جس کا انتظار رسولوں کو ہے، جس کا انتظار فرشتوں کو ہے کہ وہ آئے اور اس دنیا کے اندر پیغمبر اعظم کی آخری رسالت کی تائید کرے
اور جس طرح سے نصرت ہو سکتی ہے نصرت کرے۔ اور اب آئے ہیں پیغمبر اعظم کی آغوش میں، توریت سناتے ہیں، زبور سناتے ہیں، انجیل سناتے ہیں، قرآن ایسے پڑھا جیسے میں پڑھتا ہوں۔ عزیزان گرامی، بس یہ مولا کائنات کی ذات ہے کہ جیسے قرآن پڑھ کے سنایا اور تاریخ میں نے دیکھا، مجھے یقین ہو گیا سورہ رحمان میں اسی انسان کا تذکرہ تھا، اور رحمان علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ رحمان تو وہ ہے جس نے تعلیم قرآن دی اور پھر پیدا کیا الانسان کو اور بولنا سکھایا۔ یہ علی کے علاوہ دوسرا کوئی نظر نہیں آتا کہ جو قرآن کی آیات کی تعلیم پہلے حاصل کرے، دنیا میں متولد ہو اور پھر پڑھ کے سنائے یہ صرف اور صرف مولا الموحدین ہے۔ لہذا الانسان کہہ کے تعبیر کیا۔ اور عزیزان گرامی، جیسا میں نے عرض کیا کہ یہ جیسے اس انسان اور الانسان میں فرق ہوتا ہے، تو یہ الانسان وہ ہے جو دنیا میں آ کے نہیں سیکھتا، یعنی دنیا جس کے لیے معنی نہیں ہوتی، دنیا میں آنا جس کے لیے ضروری نہیں ہوتا، بلکہ اس کے معاملات دنیا سے پرے ہوتے ہیں، ماورائے دنیا ہوتے ہیں، وہ تعلیم حاصل کرتا ہے اس دنیا سے پہلے۔ تو اب چونکہ دنیا میں آنے سے پہلے تعلیم حاصل کر چکا ہے، لہٰذا اب ایک اختیار اللہ نے اور دیا کہ چونکہ تیری ذات پہ زمین و زمان عارض نہیں ہوتے، لہٰذا اب زمین و زمان نہ بھی رہے تیری ذات پہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ لہٰذا روایات میں ملتا ہے کہ جس وقت فقیر شام، حاکم شام کو یہ خبر ملتی ہے کہ مکے کے اندر عبداللہ ابن عباس کے جو شاگرد ہیں مولانا الموحدین کے اور بھائی ہیں، وہ تعلیم قرآن دیتے ہیں، ایک جاسوسوں نے خبر دیا کہ فقیر شام کو کہ مکے کے اندر عبداللہ ابن عباس قرآن کی تعلیم دیتے ہیں اور تفسیر پڑھاتے ہیں۔ حاکم شام کہتا ہے کہ اگر عبداللہ ابن عباس قرآن کی تفسیر نہ پڑھائیں گے تو کون پڑھائے گا؟ قرآن ان کے گھر میں اترا، ان کے بھائی پہ اترا، ان کے بھائی نے ان کو تعلیم دی ہے، وہ علی کے شاگرد ہیں، وہ قرآن ناطق کے شاگرد ہیں، اگر وہ قرآن نہ پڑھائیں گے تو کون پڑھائے گا؟ آنے والا جاسوس کہتا ہے کہ نہیں، قرآن پڑھانا تو بہانہ ہے، وہ اصل میں قرآن کے بہانے سے علی کے قصیدوں کو سناتے ہیں مومنین کو۔ جیسے ہی فقیر شام یہ سنتا ہے کہ قرآن کے ذیل میں علی کے قصیدے پڑھے جا رہے ہیں، فوراً کہتا ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو میں عبداللہ ابن عباس کو اجازت نہیں دوں گا کہ وہ کعبے کے پاس بیٹھ کے علی کی فضیلت بیان کریں اور علی کے قصیدے پڑھیں۔ غصاتا ہوا گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے، مکے آتا ہے تاکہ عبداللہ ابن عباس سے ملاقات کرے۔ کیا دیکھا کہ عبداللہ ابن عباس اپنے شاگردوں کو جمع کیے ہوئے ہیں اور قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، قرآن کی تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ چاہتا یہ تو تھا کہ بیچ جلسے میں جا کر اس جلسے کو ختم کر دے اور عبداللہ ابن عباس کو گرفتار کرے، مگر وہ ہاشمی جلوہ ہے اور وہ جرأت پیدا نہ کر سکا یہ کہ جائے اور عبداللہ ابن عباس کے درس کو خراب کرے، ان کو گرفتار کرے۔ انتظار کرتا ہے کہ درس تمام ہو تاکہ میں خلوت میں ملاقات کروں۔ درس تمام ہوتا ہے، عبداللہ ابن عباس نے دیکھا کہ حاکم شام آیا ہوا ہے اور بات کرنا چاہتا ہے۔ کیوں آئے ہو، کیوں ملاقات کرنا چاہتے ہو؟ عبداللہ ابن عباس، میں نے سنا ہے کہ تم قرآن کی تعلیم دیتے ہو۔ کہا سننا کیسا ہے؟ تو نے خود دیکھا ہے کہ میں بھی قرآن کی تعلیم دے رہا تھا۔ میں نے سنا تم تفسیر بھی پڑھاتے ہو۔ کہا ہاں، جب قرآن پڑھایا جائے گا تو تفسیر بھی بتائی جائے گی۔ کہ نہیں، اگر تم تفسیر بتاؤ تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میرے جاسوسوں نے یہ خبر دی ہے کہ تم قرآن کے ذیل میں مولا الموحدین، یعنی جس کو تم امیر المؤمنین سمجھتے ہو، جس کو موحدین کا مولا سمجھتے ہو، اس کی فضیلت بیان کرتے ہو، اس کے قصیدے سناتے ہو۔ میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دوں گا کہ تم علی کے فضائل پڑھو میری حکومت میں رہتے ہوئے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جاسوسوں نے خبر غلط دی ہے، میں صرف قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، میں صرف قرآن کی آیات سناتا ہوں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرتا۔ کہ اچھا ذرا تم تلاوت کر کے تو بتاؤ، ذرا تم تعلیم مجھے بھی تو دے کے بتاؤ کہ آخر تم کیسے تعلیم دیتے ہو کہ میرے جاسوس مشکوک ہو گئے اور تمہاری شکایت لا کے کرتے ہیں۔ کہتے ہیں میں کیا کہتا ہوں، میں قرآن کریم اٹھاتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ فوراً ہی ہاتھ کو پکڑ کے کہتا ہے حاکم شام کہ عبداللہ ابن عباس تمہیں پورے قرآن سے جو سورہ بھی پڑھنا ہے وہ پڑھ کے سنا دو، مگر آج کے بعد سے سورہ حمد نہ سنانا۔ کہ کیوں نہ سناؤں سورہ حمد؟ کہ اس لیے کہ جب تم سورہ حمد سناؤ گے اور تم یہاں پہ پہنچو گے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو پھر پوچھنے والا سوال کرے گا کہ یہ کس کا راستہ ہے جس کے اوپر نعمتیں نازل ہو رہی ہیں؟ اور چونکہ پیغمبر فرما چکے ہیں کہ وہ علی کا راستہ، وہ انبیاء کا راستہ، شہداء کا راستہ، صلحاء کا راستہ ہے، صدیق کا راستہ ہے کہ جس کے اوپر اللہ کی نعمتیں نازل ہوتی ہیں، لہٰذا ان میں تذکرہ علی کا نکلے گا اور علی کی فضیلت بیان ہو جائے گی، لہٰذا اس سورے کو نہ پڑھنا۔ اور کیا سناتے ہو؟ اور میں کیا کہتا ہوں؟ میں کہتا ہوں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے عبداللہ ابن عباس، آج کے بعد سے اس آیت کو پڑھ کے نہ سنانا۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب تم یہ آیت پڑھو گے اور جو مصداق تطہیر پوچھے جائیں گے، مصداق کیسا پوچھے جائیں گے، تو تم بتاؤ گے پیغمبر اعظم ہیں، بی بی فاطمہ الزہرا ہیں، مولانا موحدین ہیں، حسن اور حسین ہیں، تو علی کا قصیدہ ہو جائے گا، لہٰذا آج کے بعد سے یہ آیت نہ پڑھنا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، نہیں پڑھوں گا۔ اور کیا تم سناتے ہو؟ کہا میں سناتا ہوں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ،
اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. کہ نہیں آج کے بعد یہ آیت بھی نہ پڑھنا, اس لیے کہ سب کو معلوم ہے کہ وہ اللہ کی رسی کوئی اور نہیں ہے, مولا المباحثین امیر المومنین علی بن ابی طالب ہے, لہٰذا اس کو نہ سنانا. اور کیا سناتے ہو؟ کہ میں سناتا ہوں کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. کہا نہیں آج کے بعد یہ آیت بھی نہ پڑھنا, اس لیے کہ جب تم اجر رسالت میں مودت مانگو گے تو وہ پوچھے گا کس کی مودت, تو تم جواب دو گے کہ زہرا کی مودت, اس کے شوہر کی مودت, اس کے بچوں کی مودت, تو علی کا قصیدہ ہو جائے گا. لہٰذا آج کے بعد سے تم کو یہ بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور کیا سناتے ہو؟ کہ عما یتساءلون عن النبأ العظیم, میں سناتا ہوں اس خبر کے بارے میں کہ جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. فوراً حاکم شام کہتا ہے کہ آج کے بعد تم یہ سورہ بھی نہیں پڑھا سکتے, اس لیے کہ جب تم سے وہ پوچھیں گے کہ وہ نبأ عظیم کیا ہے تو تم بتاؤ گے کہ وہ خلافت علی ہے, وہ ولایت علی ہے. لہٰذا آج کے بعد تم کو اجازت نہیں ہے کہ اس سورہ کی تعلیم دو. عزیزان گرامی, میں آپ کو کیا سناؤں گا, واقعات پڑھیں کہ عبداللہ ابن عباس ایک کے بعد دوسری آیت سناتے چلے جا رہے ہیں اور یہ انکار کرتا چلا جا رہا ہے. ایک مرتبہ عبداللہ ابن عباس مسکرا کے کہتے ہیں کہ اس طرح میں پورا قرآن تیرے سامنے پڑھ دوں گا تو ایک ایک آیت کا انکار کرتا رہے گا, منع کرتا رہے گا. تو ہی مجھے بتا دے کہ میں اس قرآن میں مسلمانوں کو کیا پڑھ کے سناؤں, میں مسلمانوں کو اس قرآن کے کون سے سورے کی تعلیم دوں. یہ کہتا ہے کہ ہاں اب تم نے سوال صحیح پوچھا ہے, کل سے جب تمہارے شاگرد تمہارے پاس آئیں اور قرآن کی تعلیم لینا چاہیں تو تم ان سے کہنا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. یہ سورہ زلزلہ ان کو پڑھ کے سناؤ, ان کو قیامت کی طرف بلاؤ, ان کو موت کی طرف بلاؤ, ان کے احوال کی طرف بلاؤ, ان کے آگے آنے والے زمانے میں کہ جہاں ان سے سوالات ہونے والے ہیں اس کے متعلق ان کو خبر دو تاکہ علی کا تذکرہ نہ ہو. بھائی اتنا سننا تھا. عبداللہ ابن عباس مسکرا کے کہتے ہیں کہ حاکم شام, میں کہتا ہوں کہ اس کے اندر بھی علی پوشیدہ ہے, اس کے اندر بھی علی پوشیدہ ہے. ایک مرتبہ یہ گھبرا کے کہتا ہے کہ قیامت کے سورے میں بھلا علی کا کیا کام, اس میں علی کی کون سی فضیلت آ گئی. کہا کہ شام تجھے معلوم نہیں ہے کہ پیغمبر اعظم کو ابھی دنیا سے گئے 1 برس ہی ہوا تھا کہ مدینے کے اندر ایک زلزلہ آیا, اور اس زلزلے کا عالم یہ ہے کہ مدینے کے گھر زمین دوز ہو رہے ہیں, مدینے کے رہنے والے پریشان ہو رہے ہیں, گھبرا رہے ہیں, اور گھبراہٹ کی وجہ سے وہ بھاگ رہے ہیں اپنے اپنے گھروں سے نکل کر. مگر ایک شخص ایسا ہے جو اطمینان کے ساتھ خانہ خدا میں بیٹھا ہوا ہے. جانتے ہو وہ کون ہے؟ کہاں وہ علی ہوں گے. ہوا کیا؟ کہا علی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, مدینے کی بڑی بڑی ہستیاں دوڑتی ہوئی بھاگتی ہوئی آ رہی ہیں علی کے پاس, اور علی کو خبر دے رہی ہیں کہ یا علی آپ اطمینان سے بیٹھے ہیں, مدینے میں زلزلہ آ چکا ہے, بربادی ہو رہی ہے, چلیے دیکھیے تو صحیح کہ کیا ہو رہا ہے. مولا المباحثین نے کہا صبر کرو, ٹھہرو, رکو, میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں, گھبراؤ نہیں, انشاءاللہ یہ زلزلہ ختم ہونے والا ہے. مولا المباحثین مسجد سے وارد ہوتے ہیں, شہر مدینہ میں داخل ہوئے, کیا دیکھا کہ زمین لرز رہی ہے, زمین لرز رہی ہے. جب اس کی زمین کو مکے کی مدینے کی زمین کو لرزتے ہوئے دیکھا, مولا المباحثین نے ایک مرتبہ اپنی ٹھوکر سے زمین کو روک کے کہا کہ یہ ابو تراب تجھے حکم دیتا ہے کہ ٹھہر جا, یہ ابو تراب تجھے حکم دیتا ہے کہ ٹھہر جا, یہ ابو تراب تجھے حکم دیتا ہے ٹھہر جا. اور بس ابو تراب کا حکم دینا تھا کہ زمین ساکن ہو گئی. اس دن سے لے کر آج تک کا یہ دور ہے کہ جب بھی کوئی سورہ زلزلہ کو پڑھ کے سناتا ہے تو اس واقعے کو بھی بتاتا ہے کہ علی نے کس طرح سے زلزلے کو خاموش کیا اور زمین کو ساکت کر دیا. عزیزان گرامی, وہ اتنا سنتا ہے حاکم شام تو کہتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پورا قرآن علی کی فضیلت سے بھرا ہوا ہے, اس پورے قرآن کی تمام آیتوں میں علی پوشیدہ ہے, اس قرآن کے سوروں میں علی کو نہا کر دیا گیا ہے, لہٰذا اب علی اس وقت تک باقی رہے گا جب تک یہ قرآن باقی ہے. تو مجھے کہہ لینے دے کہ یہ قرآن نہیں ہے بلکہ علی کی شان میں قصیدوں کا ایک دیوان ہے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں کیا جانوں, جو تجھ فیصلہ کرنا چاہتا ہے کر لے, مگر تجھے قرآن میں علی دکھائی دیں گے. گھبرا کے واپس آ جاتا ہے. لہٰذا عزیزان گرامی, مولا المباحثین کی ذات وہ ذات ہے کہ ہر آیت قرآنی کے اندر آپ کو علی دکھائی دیں گے. وہ تقریباً 82-83 آیات کے جن کا مصداق بارز مولا المباحثین ہے, یعنی وہ آیتیں جو یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی ہیں, تقریباً 82 آیتیں ہیں کہ اللہ ایمان والوں سے باتیں کرتا ہے. ان میں مصداق بارز جو پہلا مصداق ہوتا ہے وہ مولا المباحثین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ امیر المؤمنین ہے اور یہاں اللہ مومنین سے خطاب کر رہا ہے, تو مومن سے پہلے امیر المؤمنین سے خطاب ہوتا ہے. اس کے علاوہ 1000 آیتیں تقریباً ہیں کہ جو اہل بیت اور بالخصوص مولا المباحثین امیر المؤمنین کی شان میں نازل ہوئی ہیں, کبھی احکام کی صورت میں, کبھی عقائد کی صورت میں, کبھی واقعات کی صورت میں, کبھی جنگوں کی صورت میں. علی کا تذکرہ اس قرآن کے اندر موجود ہے. لہٰذا اب ایک علی والا قرآن سے اپنے آپ کو دور کر لے تو وہ یاد رکھے کہ پھر علی کا عرفان نہیں ہو سکتا. اگر کسی کا دعویٰ یہ ہو کہ وہ علی کا چاہنے والا ہے اور وہ قرآن سے دور ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو علی سے سچی محبت نہیں ہے, بلکہ طریقہ تو یہ ہے اور دنیا کی رسم تو یہ ہے کہ اپنے محبوب کی شان میں اگر کوئی قصیدہ کہہ دے تو اس کو دن بھر گنگنایا جائے. یہ قرآن کریم کی آیات
مولانا موحدین کے شان میں پڑے ہوئے قصیدے ہیں، لہٰذا جب ہم ان کی تلاوت کریں گے تو علی بھی خوشحال ہوں گے، نبی بھی خوشحال ہوں گے اور اللہ بھی خوشحال ہوگا۔ مگر عزیزان گرامی، اس سورے کے اندر ایک سوال تو بنتا ہے کہ یہاں پر کہا جا رہا ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا، وہ وقت کہ جب زمین کو زلزلہ ہوگا اور دیکھنے والا زلزلہ ہوگا، واخرجت الارض اثقالہا، اور زمین اپنے تمام معدنیات کو نکال کے باہر پھینک دے گی، وقال الانسان ما لہا، اور تب ایک انسان ہوگا جو سوال کرے گا ما لہا، تجھے کیا ہو گیا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب زلزلہ آ رہا ہوگا، دنیا تباہ ہو چکی ہوگی، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، سور پھونکا جا چکا ہوگا، یہ دنیا تباہ ہو چکی ہوگی، جو دنیا میں کوئی بھی باقی نہ رہا ہوگا۔ جب دنیا میں کوئی بھی باقی نہیں ہے تو یہ کون الانسان ہے کہ جو دنیا کے ختم ہونے کے بعد سوال کر رہا ہے ما لہا، ما لہا، تجھے کیا ہو گیا؟ اور صرف سوال نہیں ہے بلکہ جواب ملے گا یومئذ تحدث اخبارہا، یہ زمین اپنے تمام اخبارات کو پڑھ کے سنائے گی، اپنے حالات، اپنے واقعات کو بیان کرے گی اس انسان سے۔ اے میرے اللہ، یہ کون انسان ہے؟ جواب ملے گا یہ انسان نہیں ہے، یہ الانسان ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا، وہ الانسان ہوگا جو پوچھے گا کہ ما لہا، تجھے کیا ہو گیا ہے، تجھے کیا ہو گیا۔ اور صرف پوچھنا نہیں ہے، اس کے بعد جواب بھی زمین پلٹ کے دے گی، یومئذ تحدث اخبارہ، کہ اس دن یہ زمین ہوگی جو اپنی تمام معاملات اور تمام واقعات کو بیان کرے گی۔ اس کی تاکید اس لیے ضروری تھی کہ اگر صرف مالہا پہ آیت رک جاتی تو عرب میں اور مدینے میں بڑے بڑے جو سرما تھے وہ ہمیشہ انتظار کرتے کہ کہاں زلزلہ آ رہا ہے، جہاں زلزلہ آتا پیر مار کے پوچھتے مالہا، اور کہتے کہ صاحب یہ آیت میری شان میں نازل ہوئی ہے۔ مالہا پہ بات رکی نہیں ہے صرف سوال پہ، بلکہ زمین پلٹ کے جواب دے تو انسان الانسان دکھائی دے گا۔ عزیزان گرامی، اب جو تلاش کرنا شروع کیا یہ کون الانسان ہوگا تو کوئی بھی نظر نہ آیا، یہ وہی الانسان نظر آیا جو سب کی مشکل کشائی کرتا ہے، جو الرحمن علم القرآن کا الانسان ہے، وہی اذا زلزلت الارض زلزالہا کا الانسان ہے۔ چونکہ یہ اپنے پیدا ہونے سے پہلے تعلیم قرآن لے کے آتا ہے، دنیا اس کا یہ محتاج نہیں ہوتا، اسی طرح سے دنیا کے تباہ ہونے کے بعد بھی اپنے وجود کو باقی رکھنے کے لیے یہ دنیا کا محتاج نہیں ہوتا۔ کائنات تباہ ہو جاتی ہے، یہ سوال کرتا ہے مالہا یومئذ تحدث اخبارہا۔ مگر پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مولانا موحدین امیر المؤمنین کتنے بھی بلند ہو جائیں، کتنی بھی فضیلتیں حاصل کر لیں، جس درجے پہ پہنچ جائیں، مگر وصی محمد رسول اللہ ہیں، پیغمبر اعظم کے وصی ہیں، ان کے جانشین ہیں، ان کے وصی ہیں۔ تو اب جب قیامت میں ساری کائنات تباہ ہو چکی ہے تو یہ مولانا موحدین کیوں پوچھ رہے ہیں کہ مالہا؟ پیغمبر اعظم کا درجہ تو بہرحال پیغمبر سے بڑا ہے، اس لیے کہ نبی خدا پیغمبر کے نبی، علی کے نبی ہیں، علی پیغمبر کے امام نہیں ہیں۔ غور فرمائیں آپ کہ مولا کائنات نے ہمیشہ پیغمبر کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، پیغمبر نے علی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً یہ نور واحد ہیں، ان کا اللہ کی نگاہ میں درجہ برابر ہے، مگر دنیا کے اندر منصب کے اعتبار سے پیغمبر کا منصب چونکہ خاتم الانبیاء ہیں، ختم الرسول ہیں، اور یہ امیر المؤمنین ہیں، وصی ہیں اس پیغمبر کے، لہٰذا ان کا درجہ ان کے برابر نہیں ہے بظاہر۔ یوں یہ ایک نور سے ہیں، یوں یہ ایک نور سے ہیں، تو پیغمبر کو پوچھنا چاہیے روز قیامت یا مالہا اے زمین تجھے کیا ہو گیا ہے؟ یہ مولا کائنات کیوں پوچھیں گے زمین سے کہ تجھے کیا ہو گیا؟ اے پیغمبر آپ ہی بتا دیجئے کہ آپ سوال کیوں نہیں کر رہے ہیں زمین سے؟ آپ بھی تو ابو طیب ہیں، ابو طاہر ہیں، اور یہ زمین تو طہارت کا ایک منبع ہے، لہٰذا آپ کیوں نہیں سوال کرتے ہیں؟ جواب ملے گا تمہیں معلوم ہے کہ یقیناً یہ طہارت کا منبع ہے، مگر اس زمین کو خلق کس چیز سے کیا گیا ہے؟ اس زمین کا وجود کیا ہے؟ ہاں اس کا وجود ہمیں معلوم ہے کہ یہ مٹی سے بنی ہے، یہ تراب سے بنی ہے، بس شاید جواب ہے کہ تمہیں معلوم ہے کہ اگر کبھی باپ کے اوپر مصیبت آ جائے تو سب سے پہلا سوال کون کرتا ہے؟ گھر میں بیٹا پوچھتا ہے کہ بابا کیا ہوا، اور اگر بیٹے کے اوپر کبھی مصیبت آ جائے تو پھر باپ پوچھتا ہے کہ کیا ہوا بتاؤ، تاکہ اس معاملے کو دور کر سکوں، اس مشکل کو حل کر سکوں۔ لہٰذا اب وہ علی کے جس کو میں نے لقب دیا ہے ابو تراب کا، کہ جو تراب کا باپ ہے، جب روز قیامت تراب کے اوپر مصیبت دیکھے گا، اس دنیا کے اوپر مصیبت دیکھے گا، اس زمین کے اوپر مصیبت دیکھے گا، تو اب باپ ہونے کی حیثیت سے وہ سوال کرے گا کہ مالہا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اور وہ بیٹے کی حیثیت سے باپ کو جواب دے گی زمین یومئذ تحدث اخبارہا، وہ اپنے تمام بیانات کو اس کے سامنے ظاہر کر دے گی۔ لہٰذا عزیزان گرامی، یہ مولانا موحدین کا شرف ہے کہ دنیا میں آنے سے پہلے قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، دنیا کے تباہ ہونے کے بعد سوال کرتے ہیں اس زمین سے۔ ہم کو خوشحال ہونا چاہیے، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اس علی کے ماننے والے ہیں، اور وہ علی ہمارا امیر اور امام بنتا ہے۔ مگر عزیزو، کیا ہمارا وہ امام ہے؟ کیا وہ ہمارا امیر ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ ہم کم از کم 3 مرتبہ مسجدوں میں اذان اور 5 مرتبہ اقامت میں کہتے ہیں اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی حجت اللہ۔
یعنی یہ علی ہے جو مومنین کا امیر ہے اور متقین کا امام ہے. یعنی اب اگر علی کو اپنا امیر بنانا ہے تو اپنے اندر ایمان کی شمع کو جلانا ہوگا. اگر علی کو اپنا امیر بنانا ہے تو پھر ہمیں حقیقی معنوں میں مومن بننا ہوگا. اور وہ امام المتقین ہے. یعنی اگر علی کو اپنا امام بنانا ہے تو ہمارے اندر تقوی ہونا چاہیے, ہمارے اندر پرہیزگاری ہونا چاہیے. معاذ اللہ, خدا نخواستہ ہم پوری زندگی فسق و فجور میں گزارتے ہوئے چلے جائیں, ہم پوری زندگی تقوی سے دور رہیں, ہمیشہ فسق و فجور کرتے رہیں, گناہ کرتے رہیں, معصیت کرتے رہیں, اور پھر ہمارا دعویٰ یہ ہو کہ علی ہمارے امام ہے, تو علی فوراً پلٹ کے کہیں گے کہ میں کیا انکار کروں, تو نے تو خود اعلان کیا ہے کہ علی سب کا امیر نہیں ہے بلکہ مومن کا امیر ہے, علی سب کا امام نہیں ہے, متقی کا امام ہے. لہٰذا اب اگر علی کو اپنا امام بنانا ہے تو پھر ہمیں ویسے زندگی گزارنی ہوگی جیسے علی چاہتے ہیں. اگر ہمیں علی کو اپنا امیر بنانا ہے تو ہمیں ویسے مومن بننا ہوگا جیسے علی چاہتے ہیں. اور ہم نے دیکھا ہے کہ مولانا المباحدین نے اپنی زندگی میں اپنے چاہنے والوں کی جو تربیت کی ہے, ان میں قمر نظر آتے ہیں, ازبق ابن نواتا نظر آتے ہیں, اس میں میسم نظر آتے ہیں, اس میں رشید ہجری نظر آتے ہیں. اور ایسے افراد کی تعلیم و تربیت کا ذمہ ہے مولانا المباحدین کے اوپر, اور یہ ایسی تعلیم دے رہے ہیں اور ایسی تربیت کر رہے ہیں کہ یہ بھی افتخار کرتے ہیں کہ علی ان کا امام ہے, اور علی بھی افتخار کرتے ہیں کہ یہ میرے چاہنے والے اور میرے شیعہ ہیں. لہٰذا اس دنیا کے اندر پیدا ہو جانا یہ تو اللہ کی طرف سے ہے, مسلمان گھر میں پیدا ہو جانا یہ بھی اللہ کی ایک عطا ہے, اور پھر شیعہ گھرانے میں پیدا ہو جانا یہ اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر. مگر اب اس مسلمان ہونے کی بنیاد پر, اس شیعہ ہونے کی بنیاد پر, ایک انسان ہونے کی بنیاد پر اب ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ ہم اپنے اسلام کی حفاظت کریں, اپنے ایمان کی حفاظت کریں, اپنی شیعت کی حفاظت کریں. عزیزو, جب ہم ماں کی آغوش میں آئے تو معصوم تھے, کوئی گناہ ہمارے اوپر نہیں تھا, ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے. کل مولود یولد علی فطرت الاسلام, ہم کو اللہ نے شیعیان علی کے گھرانے میں پیدا کیا. لہٰذا ہمیں کچھ بھی الگ سے نہیں کرنا تھا, نہ معصوم بننا تھا, نہ مسلمان ہونا تھا, نہ شیعہ, بلکہ حفاظت کرنی تھی اپنی اس عصمت کی, اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچانا تھا کہ جس کی وجہ سے عصمت ٹوٹ جایا کرتی ہے. ہم کو حفاظت کرنی تھی اپنے اسلام کی, یعنی تسلیم ہو جانا تھا اللہ کے سامنے کہ میرے اللہ تو جو کہے گا ہم اس کو ماننے کے لیے آمادہ ہیں. ہم کو حفاظت کرنی ہے اپنی شیعت کی, یعنی علی کے دکھائے ہوئے راستے پہ بس چلتے رہنا ہے, اس راستے سے نہیں ہٹنا. اس لیے کہ جو اس راستے سے ہٹ جاتا ہے وہ مغضوب کے راستے پہ ہوتا ہے, وہ ضالین کے راستے پہ ہوتا ہے, وہ شیطان کے راستے پہ ہوتا ہے. عزیزو, شیطان اللہ کے مقابلے میں نہیں ہے. بہت سے افراد یہ سوچتے ہیں کہ شیطان کا مقابلہ اللہ سے ہے. نہیں, اللہ کے مقابلے پہ کوئی نہیں آ سکتا, نہ اللہ کے جیسا کوئی بن سکتا ہے, نہ اللہ کا کوئی مخالف بن سکتا ہے. ابلیس اللہ کا مخالف نہیں ہے, اللہ کا مخالف نہیں ہے, وہ اللہ کی حجتوں کا مخالف ہے. وہ آدم کا مخالف تھا, وہ عیسیٰ کا مخالف ہے, وہ موسیٰ کا مخالف ہے, وہ محمد مصطفیٰ کا مخالف ہے, وہ علی کا مخالف ہے. لہٰذا اب ہمارے سامنے دو راستے ہیں, ایک علی کا راستہ ہے, ایک ابلیس کا راستہ ہے. اگر ہم علی کا راستہ اختیار نہیں کرتے تو خود بخود شیطان اور ابلیس کے راستے پہ چلے جاتے ہیں. لیکن ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ کسی طرح سے اپنے آپ کی حفاظت کریں اور شیطان سے اپنے آپ کو بچا لیں. مگر قیامت میں یہ دیکھا جائے گا کہ جب جنت و جہنم کو تقسیم کیا جائے گا تو بہت سے ایسے افراد جہنم کے گڑھوں میں ڈال دیے جائیں گے, اور ایسے طبقوں میں کہ جن کو اسفل السافلین کہا جاتا ہے, جو سب سے گہرے گڑھے ہیں, ان میں ڈال دیا جائے گا. یعنی 7ویں طبقے میں ان کو پھینکا جائے گا, اور وہیں ابلیس ہوگا جسے 4تھے طبقے میں ڈالا جائے گا. اور جب میں اعتراض کروں گا کہ میرے اللہ مجھ کو خدا نخواستہ معاذ اللہ نعوذ باللہ 7ویں طبقے میں تو ڈال رہا ہے میرے گناہوں کی وجہ سے, اور شیطان کو 4تھے طبقے میں, جبکہ یہی وہ شیطان تھا جو مجھے گناہ کی طرف بلاتا تھا, یہی وہ شیطان تھا جو مجھے معصیت کی طرف بلاتا تھا. آواز آئے گی کہ اس نے تیرے ہاتھوں اور تیرے پیروں کو پکڑ کے اپنے راستے پہ نہیں لے کے آیا تھا, اس نے صرف وہ فی صدور الناس یوسوس فی صدور الناس, وہ سینے کے اندر وسوسہ تو کرتا ہے مگر اعمال تم خود انجام دیتے ہو. اس نے تمہیں بہکایا ضرور ہے مگر وہ بد اعمال تم نے اپنے ہاتھوں سے انجام دی ہیں, اپنے پیروں سے انجام دی ہیں. لہٰذا اس کی سزا تو یہ ہے کہ وہ 4تھے طبقے پہ رہے گا, مگر تم شیطان سے زیادہ ابلیس بن کر دنیا سے آ گئے ہو, اور اب تم 7ویں طبقے میں رہو گے. اور اب تاریخ میں جب ہم نے یہ دیکھنا چاہا کہ وہ کون سے افراد ہیں جو ابلیس سے بڑے ابلیس نظر آتے ہیں, جو اشقل اشقیاء نظر آتے ہیں, ان میں پہلا مورد وہ نظر آتا ہے جو قاتل علی ابن ابی طالب ہے, کہ جس کے لیے پیغمبر اعظم نے یہ پیشین گوئی کی تھی کہ یا علی, شبہائے قدر میں جو راتوں میں سب سے بہترین راتیں ہیں, نماز صبح میں کہ جو نمازوں میں سب سے بہتر نماز ہے, نماز کی سب سے بہتر حالت یعنی جو سجدے کی حالت میں ہے, اس عالم میں دنیا کا بدترین شخص تمہارے سر کے اوپر ضربت لگائے گا. عزیزوں, 19 ماہ رمضان کی صبح
کہ جب مولا مباہدین اور ماہ رمضان سن 40 ہجری جو علی کی زندگی میں آیا ہے وہ بڑی بے چینی والا ماہ رمضان ہے. جب ماہ رمضان کا چاند نمودار ہوا مسلمان بالوں میں خضاب کر رہے ہیں مگر علی نہ داڑھی کو خضاب کرتے ہیں نہ بالوں کو خضاب کرتے ہیں. اور جب کوئی کہتا ہے کہ یا علی ماہ رمضان مبارک آ رہا ہے خضاب کریے تو فرماتے ہیں کہ اب میرے خون سے ہی میرا خضاب ہونے والا ہے. اور جیسے جیسے ماہ رمضان مبارک کی تاریخیں گزر رہی ہیں پوچھتے ہیں بیٹا حسن بتاؤ رمضان کے کتنے روز چلے گئے, رمضان کے کتنے دن باقی ہیں. مولا کائنات کا طریقہ یہ تھا کہ ماہ رمضان مبارک میں اپنی اولاد کے یہاں ہر روز افطار کے وقت کسی نہ کسی ایک بیٹے یا بیٹی کے یہاں آپ افطار کے لیے جایا کرتے تھے اور کھانا نوش فرماتے تھے. لہٰذا جو 18 رمضان گزری ہے کل اس دن کا جو افطار تھا وہ بی بی کلثوم کے جو مولا مباہدین کی چھوٹی دختر ہیں آپ کے یہاں آپ کا انتظام ہے افطار کا. بی بی کے یہاں آپ افطار کرتے ہیں مگر جتنا کھانا چاہیے مولا مباہدین کو اتنا استعمال نہیں کرتے. بیٹی پریشان ہو کے کہتی ہے بابا کیا وجہ ہے کہ آپ نے غذا اپنی ضرورت سے آپ ہمیشہ ہی کم لیتے ہیں مگر آج ضرورت سے بھی آپ نے کم غذا نوش فرمائی ہے. مولا کائنات کہتے ہیں بس میرے لیے آج اتنا ہی کافی ہے. بی بی ام کلثوم کہتی ہیں کہ جیسے جیسے رات ڈھلنے لگی مولا کائنات اپنے بستر پہ نہیں ہے, آج شبہ قدر ہے, کبھی عبادت کرتے ہیں نمازیں ہو رہی ہیں قرآن کی تلاوت اور بار بار صحن خانہ میں آ کے دیکھتے ہیں. اور جب میں نے ایک مرتبہ پوچھا کہ بابا کیا دیکھ رہے ہیں تو جواب دیا کہ میں ستاروں کو دیکھ رہا ہوں کہ صبح نزدیک ہے, صبح نزدیک ہے, صبح آ جائے تاکہ میں مسجد کی جانب چلا جاؤں. اور جب فجر کا وقت ہوتا ہے نماز کا وقت ہوا تو مولانا مباہدین نے چاہا کہ اب گھر سے نکل کے مسجد کی جانب جائیں تو کیا دیکھا کہ گھر میں پلی ہوئی مرغابیاں ہیں کہ جو مولا کائنات کے دامن کو پکڑے ہوئے ہیں اور شاید زبان بے زبانی سے یہ کہہ رہی ہیں یا علی اگر آج گھر سے آپ چلے گئے تو واپس نہ آ سکیں گے, دوبارہ آپ کو مسجد جانے کا موقع نہ ملے گا. مرغابیوں کو جدا کیا. روایات بتاتی ہیں علماء پڑھتے ہیں کہ زنجیر در کو جو کھولنا چاہا تو کیا دیکھا کہ زنجیر در ہے جو کھلتی نہیں ہے. اس علی کے ہاتھوں سے جو باب خیبر کو اکھاڑنے والا ہے اور اٹھانے والا ہے آج زنجیر ہے کہ جو اس کو اجازت نہیں دیتی کہ وہ گھر سے باہر جائے. یہ سب بے زبانی کے حال میں علی کو روک رہے ہیں مگر وہ علی ہے جو مشتاق ہے لقاء اللہ کا, جو مشتاق ہے خدا سے ملاقات کا. لہٰذا گھر سے جانے لگے. ام کلثوم نے کہا کہ بابا آج دل بڑا مزمحل ہے, آج دل بڑا مزمحل ہے, میرا دل یہ کہتا ہے کہ آج آپ مسجد نہ جائیے. اے بیٹی کیسی باتیں کرتے ہو, نماز کا وقت ہے, علی کو مسجد جانا ہوگا. مولا مباہدین گھر کو چھوڑ کے جو مسجد کی جانب آئے تو کیا دیکھا کہ چند افراد ہیں کہ جو نمازوں میں مشغول ہیں مگر ایک شقی ہے کہ جو ابھی تک سو رہا ہے. نزدیک آ کے کہتے ہیں کہ نماز صبح کا وقت قریب ہے, اٹھ جا تو بھی اپنی ذمہ داری کو پورا کر لے جو اللہ نے تیرے اوپر فرض کی ہے. اور یہ کہنے کے بعد مولا مباہدین نے نماز کے لیے جو تکبیرۃ الاحرام کہی اور اب جو سجدے کا عالم ہے اچانک ایک ظالم ہے جو آگے بڑھتا ہے اپنی زہر بجھی ہوئی تلوار کو مولا مباہدین کے سر پہ مارتا ہے اور آواز آتی ہے جبریل کی کہ ہدایت کے ارکان منہدم ہو گئے. آج مولا مباہدین دنیا سے جانے والے ہیں, ضربت کھا چکے ہیں. مولا مباہدین جو تورا کے زمین پہ گرے تو امام حسن کو آواز دی بیٹا نماز کامل کرواؤ. حسن مجتبیٰ نے نماز کو ختم کیا اور نماز کے تمام ہونے کے بعد حسنین ہیں جو مولا مباہدین کو ہاتھوں پہ لے کے گھر کی جانب آ رہے ہیں. ابھی گھر کی جانب آئے ہی تھے کہ زینب و کلثوم کی نگاہ ارے بابا کے اوپر جو پڑی تو تڑپ گئی. میرا بابا تو اپنے پیروں سے مسجد کی جانب گیا تھا, آخر کیا ہو گیا کہ حسنین کریمین اپنے ہاتھوں میں میرے بابا کو لے کے آ رہے ہیں. میں کہوں گا زینب آج تم نے علی کو دیکھا ہے جو حسنین لے کر آ رہے ہیں, تم تڑپ گئی ہو. ارے کربلا میں یہ حسین ہوگا جس کا جنازہ بھی واپس نہ آئے گا. یہ میدان کارزار میں جائے گا تو صحیح, اس کے سر کے اوپر گرز بھی مارا جائے گا, اس کے سر و تن میں جدائی بھی ہوگی مگر کوئی نہ ہوگا جو خیمے تک لے آئے. ہاں لیجیے عزیزان گرامی, مولا مباہدین گھر میں آتے ہیں, کیا دیکھا کہ اولاد جمع ہو چکی ہے اور جب کوئی گریہ کرنا چاہتا ہے رونا چاہتا ہے مولا کائنات کہتے ہیں صبر کرو صبر کرو, خدا بڑا ہے, تمہیں اس مصیبت پہ صبر کرنا چاہیے. کسی کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ علی پہ گریہ کرے. عزیزو جب تک فرزند گریہ کرنا چاہتے تھے علی سب کو منع فرما رہے تھے اور صبر کی تلقین کر رہے تھے, مگر جیسے ہی زینب و ام کلثوم مولا مباہدین کے نزدیک آئیں اور یہ چاہا کہ علی کے بدن کو پکڑ کے جسم اطہر کو پکڑ کے آنسو بہائیں, جیسے ہی زینب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے وہ صبر کا پہاڑ علی کہ جو ابھی تک سب کو صبر کی تلقین کر رہا تھا تاب نہ لا سکا. ایک مرتبہ چیخ مار کے رونے لگے. کسی نے کہا یا علی اب تک اپنی اولاد کو صبر کی تلقین کر رہے تھے, ارے کیا ہوا جو آپ بھی اب برداشت نہ کر سکے؟ جواب دیا مجھ سے زینب کا رونا دیکھا نہیں جاتا, مجھ سے ام کلثوم کے گریے برداشت نہیں ہوتے. میں کہوں گا یا علی آج گھر کے اندر زینب و ام
کلثوم گریا کر رہی ہیں، فریاد کر رہی ہیں، آپ برداشت نہیں کر پاتے. ارے ہائے میدان کارزار ہوگا، قلعہ زینبیہ پہ زینب ہوگی، حسین مظلوم کربلا سجدہ خالق میں سر رکھے ہوں گے، شمر ذوالجوشن کا خنجر ہوگا. ارے یہی زینب و کلثوم ہوگی جو فریاد بلند کریں گی، اے سعد کے بچے تو دیکھ رہا ہے میرا ماجایا 3 دن کا بھوکا اور پیاسا زمین کربلا پہ ذبح کیا جا رہا ہے. اس نے کس حلال محمدی کو حرام کیا، کس حرام محمدی کو حلال کیا جس کی سزا دی جا رہی ہے. زمین کربلا پہ زلزلہ ہوگا، الا قتل الحسین بکربلا وعلا ذبح الحسین بکربلا کی ندائیں آئیں گی. میدان کارزار میں حسین نے 3 دن کی بھوک و پیاس کو برداشت کی. انا للہ و انا الیہ راجعون. بضم قضائه وتسلیما لامره سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.